طبقات ہیں، جتنے گروہ ہیں، ان سب میں تم بہتر ہو، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، ایسے گروہ کے بارے میں کون تنقید کر سکتا ہے؟ اور جو تنقید کرے اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں بارہا بے شمار مواقع پر مہاجرین کا نام لے کر اور انصار کا نام لے کر، دور اول کے صحابہ کا نام لے کر اور ذکر کر کے اور بعد کے لوگوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ وہ قابل اعتماد ہیں، دین کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ کفر کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں، آپس میں رہی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ان کی عبادات کا کیا حال ہے، ان کے تقوی کا کیا حال ہے، ان کی خدا ترسی کا کیا حال ہے، ان کی نیکی کا کیا حال ہے۔ صرف یہ ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، صرف یہ ایک بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ امیوں کے درمیان مبعوث ہوئے، کہ آپ اللہ کی کتابیں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اس تعلیم کے نتیجے میں صحابہ کرام تیار ہوئے، اور اگر کوئی شخص ان کے اندر کوئی نقص نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم ناقص، آپ کی تربیت ناقص۔ اس تصور ہی سے انسان کا ایمان سلب ہو جائے۔ بس یہی دو باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو محسوس کرنے اور ان کی زندگی کو رہنما بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ عمری صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری لکھوا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، صاحب الفضیلة والسماحة امام الحرم المکی الشریف والإخوة الفضلاء والعلماء النبلاء والعامة من المسلمين، إنني أستميحكم عذرا أنني أريد أن أتكلم في هذه المناسبة السارة بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة ولغة الجزيرة العربية. أيها الإخوة الفضلاء العرب، إن هذا الجمع الحاشد يشهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام الناس أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله تبارك وتعالى عندما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا يزكي القلوب ويعلم الناس فحسبه، بل إنما أراد أن يظهره وأن يظهر دينه على الأديان كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة الفضلاء، إن جمعية العلماء التي تعقد هذا الحفل التاريخي العظيم، هذه الجمعية للعلماء هي التي حررت بلاد الهند من الإنجليز. هذه الجمعية التي تنتمي إلى الإمام مجدد الألف الثاني السرهندي، وإلى الإمام ولي الله الدهلوي، وإلى الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وإلى الإمام محمد قاسم النانوتفي، وإلى الإمام رشيد أحمد الغنغوهي، وإلى الإمام محمود حسن الديوبندي، وإلى الإمام حسين أحمد المدني،
والآن يؤم هذه الجمعية هذا الإمام محمد أرشد المدني الذي لقبناه بأمير الهند، هو أمير المسلمين في الهند. حضرت مولانا أرشد مدني، حضرت مولانا أرشد مدني. ولا بد أن يعرف هذا عند العرب وعند العجم أن محمود حسن الديوبندي الذي يعرف بحركة المناديل الحريرية، والذي أراد أن يجمع الأفغان وأن يجمع الأتراك وأن يجمع أهل الحجاز وأن يجمع الألمان على محاربة الإنجليز، وهو الذي استطاع بمواصلة هذه الجهود في كل ميدان أن يحرر هذه البلاد. تحرير هذه البلاد تم على أيدي العلماء الذين ينتمون إلى ديوبند وينتمون إلى ندوة العلماء وينتمون إلى الإمام أحمد ابن عرفان الشهيد الذي أراد أن يحرر هذه البلاد من الإنجليز. ولا بد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليحرر العالم أجمع. ولا بد أن نتذكر هنا بعد ذكر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة نتذكر ذلك الصحابي الذي وقف أمام رستم. وأبارك للعامة والخاصة وأكتفي في هذه المناسبة بهذه الكلمة انتماء إلى الرسول العالمي الأخير صلى الله عليه وسلم، وحبا له وتفدية له بنفوسنا وأرواحنا وتعظيما لصحابته الميامين. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لا رہے اور امام حرم مکی کی تقریر کے لیے حضرت اعلان فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ کانفرنس عظمت صحابہ کے سلسلے میں یہاں منعقد کی گئی ہے، اور عظمت صحابہ کے سلسلے میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تفصیلات کا موقع نہیں۔ یہ اس کانفرنس کا کلیدی خطبہ ہے ہمارے مہمان خصوصی کا۔ آپ اس سلسلے کے اندر تقریر فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات کا اتنے جم غفیر کا یہاں اجتماع جس حسن عقیدت کو لے کر آیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی یہاں تشریف آوری قبول بھی ہوگی، اور جمعیت علماء ہند کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نزدیک آپ حضرات کی اس شہادت کی بنیاد پر عند اللہ مقبول ہے، اور ہم نے جس غرض و غایت کے لیے اس اجتماع کو بلایا ہے انشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے یہ پوری امت اس کو قبول کرے گی، اور اس کے دل کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اہمیت، ان کی عظمت باقی ہوگی، بلکہ اور سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ میں اپنے مہمان محترم کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، آپ تقریر فرمائیں گے، میں ایک مختصر سا اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مہمان محترم شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ عبد الرحمن السدیس، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله،
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الزكي وكاللآلي، لكم مني سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. هذه هدية لإخواننا في الهند، لكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. كيف لا؟ وقد شغفونا في هذا المؤتمر التاريخي الكبير بهذا الحضور العظيم الذي يكن للإسلام وللعلماء ولبلاد الحرمين الشريفين ولقادتها ولأئمة الحرمين ولمكة المكرمة وللمدينة النبوية المنورة كل محبة وتقدير. فالشكر لله عز وجل أن جمعنا في هذا المؤتمر المبارك، مؤتمر حول مكانة وعظمة وفضل ومنزلة أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته